السلام علیکم دوستو، آج میں نبی رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش کا واقعہ بتانے جا رہی ہوں۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیں۔ تو میں شروع کرتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب ہمارے نبی تشریف لانے والے تھے تو اس رات کا منظر سنیے۔ رات خاموش اور حیران تھی، ہر راستے گلی ویران ہو گئے تھے۔ اس ختم ہوتی ہوئی رات کے سکون اور جوال کے اندر سے ایک نور طلوع ہو کر چاروں طرف روشنی بکھیرنے والا تھا۔ یہ کس کی آمد ہونے والی تھی کہ ہر مخلوق بے چین تھی۔ تاریخ عمل میں یہ نرالا انوکھا دن ہے کہ اس روز خلق آدم کا راز، ابراہیم علیہ السلام کی دعا، عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت، یتیموں کا ماوا، بیواؤں کا مسیحا، مظلوموں کی فخار، غریبوں اور مسکینوں کا ولی اور پورے انسانیت کا پرحسن حال پیدا ہوئے۔ اس رات میں بہت سارے بے شمار معجزات ہوا جو اسلام تاریخی کتاب میں درج ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے عرب میں خشکسالی تھی، لیکن جس سال ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کے حمل میں آئے تو اچانک دنیا بدل گئی۔ زمین سبزہ زار ہو گئی، پیڑ پر ہریالی آ گئی، پیڑ پھلوں سے جھک گئے، بارش بہت ہوئی اور جانور اتنے فروا اور موٹے ہو گئے لگتا تھا کہ چربی سے پھٹ نہ جائیں۔ جو بھی تجارتی قافلہ گئے ہوئے تھے اچھا خاصا منافع لے کر آئے، چشموں کا پانی بھر گیا۔ عرب اتنے اکڑ اور ظالم تھے، بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ جس سال میرے حضور کی ولادت ہوئی کسی بھی گھر میں بیٹی پیدا نہیں ہوئی، اللہ نے سبھی کو بیٹا عطا کر دیا۔ جب ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو پورے کائنات میں روشنی پھیل گئی، گلی گلی چراغاں ہوا، شرق کے جانور غرب کو دوڑ پڑے اور غرب کے جانور شرق کو دوڑ پڑے، اور جب آپس میں ملتے تو مبارکباد دیتے کہ مبارک ہو حضور آ گئے ہیں۔ پورے کائنات میں محمدی عربی کا قبضہ ہو گیا، خوشیاں پھیل گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے آپ کی ولادت کے وقت ایک خواب دیکھا کہ ان میں سے ایک نور نکلا جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے۔ جب آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو والدہ سے ایک ایسا نور ظاہر ہوا جس سے مشرق اور مغرب کے درمیان ہر چیز روشن ہو گئی۔ وہ نور اتنا روشن تھا کہ بی بی آمنہ نے شام کے شہر بشرات کے محلات دیکھ لیے۔ حضرت عثمان ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میرے والدہ نے بتایا کہ میں اس رات حضرت آمنہ کے پاس ہی تھی جس رات نبی کی ولادت ہوئی۔ میں گھر میں ہر طرف روشنی اور نور پاتی اور محسوس کرتی جیسے ستارے قریب سے قریب تر ہو رہے ہیں، یہاں تک کہ مجھے گمان ہوا کہ کیا یہ میرے اوپر گر پڑیں گے۔ جب آپ کی ولادت ہوئی تو خانہ کعبہ نور سے منور ہو گیا اور ستارے زمین کے قریب ہو گئے۔ فرشتوں نے آہستہ اور اونچی آواز میں اعلان کر دیا۔ جبرائیل علیہ السلام بشارت لائے اور عرش خوشی سے جھوم اٹھا۔ بی بی آمنہ کے گھر میں عدن سے پرندے بھیج دیے گئے جو اپنی چونچوں سے موتی بکھیر رہے تھے۔ بی بی آمنہ کے آس پاس فرشتے کھڑے ہو گئے اور انہوں نے اپنے پروں کو پھیلا لیا، اور جس دن آپ پیدا ہو رہے ہیں آپ کی والدہ کے سرہانے شفا بنت عمر یا شفا بنت اسد، یہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کی والدہ ہیں، وہ موجود ہیں۔ آپ پیدا ہوئے تو آپ کو پہلے سے غسل تھا، آپ کی ناف پہلے سے کٹی ہوئی تھی، آپ کا ختنہ پہلے سے ہوا تھا، اور دائی نے بچوں کو پکڑ کر ماں کے پہلو میں لٹایا، یوں ہی پیچھے ہٹی تھی تو آپ نے پوری طاقت سے پلٹ گئے اور سجدہ کیا اور لمبا سجدہ کیا۔ ماں بھی ڈر گئی اور پھر آپ نے سر اٹھایا اور پھر آپ نے اپنا ہاتھ آسمان کی طرف کر دیا، سارے طرف نور ہی نور پھیل گیا، اور پھر آپ واپس لیٹ گئے۔ ماں نے اٹھا کر گود میں لے لیا تو ایک دم گھر کی چھت پھٹی اور ایک دم بادل اندر آ گئے، اور میرے نبی ماں کے گود میں ہے پر نظر نہیں آ رہے ہیں، اور پھر آواز آئی اس بچوں کو مشرق مغرب شمال جنوب میں پھیلا دو اور سارے دنیا میں اس کی پہچان کرا دو اور بتا دو ان کے پیچھے جو چلے گا وہ کامیاب ہوگا، باقی سب ناکام ہو جائیں گے۔ پھر بادل چھٹا تو حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا میرے بچے کا چہرہ 14ویں رات کی چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ یہ آپ کی آمد ہے۔ ایک سمندر
کی مچھلی دوسرے سمندر کی مچھلیوں کو جا کر مبارکباد دیتی۔ ساری دنیا کے بت زمین پر گر گئے۔ ایران کے لوگ آگ کی پوجا کرتے تھے، تو 1000 سال سے ایران میں آگ کے پجاریوں کا راج تھا۔ 1000 سال سے آگ مسلسل جل رہی تھی۔ اس میں عود کی لکڑی ڈالی جاتی تھی اور اگر کی لکڑی ڈالی جاتی تھی۔ ایک دم آگ بجھ گئی۔ ایران کے بادشاہ نوشیروان نے محل بنوایا تھا، قصر ابیض، اور وہ اتنا مضبوط محل تھا کہ عباسی دور میں ابو ظفر منصور نے توڑنا چاہا تو توڑ نہ سکا۔ اتنی مشکل آئی اسے توڑنے پہ، اور ایک دم اس کے 14 بڑے بڑے بت دھڑام سے زمین پر گرے۔ اور مکے میں ایک یہودی آیا ہوا تھا تجارت کے لیے۔ اس نے شور مچایا کہ آج کوئی قریشی کا بیٹا پیدا ہوا ہے؟ تو فلاں نے کہا ہاں فلاں کا بیٹا پیدا ہوا ہے۔ کہا اس کا باپ زندہ ہے؟ تو کہا ہاں۔ کہا نہیں، کوئی ایسا بتاؤ جو بچہ یتیم پیدا ہوا ہو۔ کہا ہاں، عبد المطلب کا پوتا۔ کہا مجھے دکھاؤ۔ جب آپ کو لایا، آپ کے چہرے پر نظر پڑی تو آپ کے پیچھے کمر سے کپڑا ہٹا کر دیکھا مہر نبوت، تو اس کی چیخ نکل گئی، ہلاک ہو گیا بنی اسرائیل، آج نبوت اسرائیل کے ہاتھ سے نکل گئی۔ اے قریش، تمہیں مبارک ہو، یہ نبوت تمہارے گھر میں آ گئی۔ ایران کا بادشاہ پریشان ہو گیا۔ اس نے اور اس کے پجاری نے کہا آگ بجھ گئی، ادھر 14 بت گر گئے، یہ کیسے ہوا؟ تو اس نے ہیرا کے بادشاہ کو پیغام بھیجا، کہا کہ کوئی آسمانی کتاب کا عالم بھیجو۔ اس نے کہا کوئی پادری، عیسائی، کوئی عبد المسیح کو بھیجو۔ اس نے بات سنی، کہا میرے علم اتنا نہیں، میرے ایک ماموں ہے، شام میں رہتا ہے، اس سے پوچھتا ہوں۔ شام پہنچے، اس وقت نزا کی حالت میں تھے۔ اس نے ہلا کر بولا ستی ستی، میں آپ کا بھانجا عبد المسیح آیا ہوں۔ ان کی آنکھ کھلی اور انہوں نے ان کو دیکھا، اور ان کے سوال کیے ہیں بغیر پہلے ہی آپ بول پڑے کہ ہاں تو اس لیے آیا ہے نا کہ یہ جو 14 بت گر گئے اور جو یہ 1000 سال سے آگ جل رہی ہے مسلسل، کیسے بجھ گئی؟ تو کہا ہاں ہاں، یہاں پوچھنے یہی میں آیا ہوں۔ عبد المسیح ایران کے بادشاہ کو پیغام دے دو کہ آخری نبی ظاہر ہو چکے ہیں۔ جب قرآن کی تلاوت ہوگی اور آپ لاٹھی رکھتے تھے تو کہا لاٹھی والے نبی ظاہر ہوں گے، نام ستی کا نہیں رہے گا اور فارس عبد المسیح کا نہیں رہے گا، اور اس کی امت تمام علاقوں پر اللہ کا جھنڈا گاڑیں گے۔ یہ صرف آپ کی ولادت کے بعد سب ہو رہا ہے۔ عبد المطلب تو ساری رات بیت اللہ کا پردہ پکڑ کے روتے رہے کہ میرے مالک، میرے بیٹا تو چلا گیا ہے، اس کو بیٹا عطا فرما تاکہ اس کی نشانی باقی رہے۔ انہیں کیا خبر کہ آج کون آ رہا ہے؟ اللہ کے محبوب ترین ہستی تشریف لا رہے ہیں۔ دوستو، اگر آپ لوگوں کو میری باتیں اچھی لگی ہو، میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔